الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس علم کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، اور اس مجلس میں اگر ہم کوئی کتاب خاص کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی برکت اور زیادہ ہوتی ہے کہ اس کتاب پہ ہمارا دھیان رہتا ہے، اور اس کتاب میں جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، 100 سوال و جوابہ فی عقیدۃ التوحید، عقیدہ سے متعلق 100 سوالات اور ان کے جوابات۔ شیخ عبدالعزیز بن محمد الشعلان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے میسیجز کو، اس کتاب کے سوالات کو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ کتاب ہے تو عربی زبان میں، لیکن اس کا جو پیغام ہے ہم اردو زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا سب سے پہلا جو سوال ہے کہ ہم توحید کیوں پڑھیں؟ ہم توحید کیوں پڑھیں؟ توحید کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہی اصل الاصول ہے، یہی بنیاد ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، اور اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم بنائی گئی۔ جو لوگ توحید کو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ توحید پر عمل نہیں کریں گے، توحید کا اقرار نہیں کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ توحید کا یہ سب سے اہم فائدہ ہے کہ اس توحید کی بنیاد پر ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ جو آدمی توحید کا اقرار نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب ایک انسان توحید کا اقرار کرتا ہے تو سب سے اہم فائدہ دنیا میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو ذہن کا سکون ملتا ہے، من کی شانتی ملتی ہے۔ اس کا ذہن جو ہے نا ادھر ادھر الگ الگ دروں پہ نہیں بھٹکتا، بلکہ اللہ رب العالمین سے وہ لو لگاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی کو مشکل کشا اور حیات روا سمجھتا ہے۔ اب سارا مسئلہ صرف ایک اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس ناحیہ سے توحید کی بنیاد پر ایک انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے، اور آخرت میں اسی کی بنیاد پر نجات بھی ملے گی، اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے اپنا عقیدہ؟ قرآن سے اور حدیث سے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو سلف کا عمل رہا ہے اسی سے ہم اپنا عقیدہ لیں گے۔ تو قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ اور تابعین نے قرآن اور حدیث کے مطابق جو عقیدہ اختیار کیا وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ وہ 3 اصول کیا ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بارے میں قبر میں سوال ہونے والا ہے؟ وہ کون سے 3 اصول ہیں؟ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے؟ تو ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہمارا رب گویا کہ اللہ ہے۔ جی، ہمارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں تربیت دی، اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو تربیت دے رہا ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔
ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ ہم نے اپنے رب کو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ پہچانا ہے۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس کائنات میں، اور اس کی بہت ساری مخلوقات ہیں اس کائنات میں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ رات، دن، سورج، چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اور ساتوں زمین اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ کن کو؟ چاند کو، سورج کو، رات کو، دن کو، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا ان کی عبادت کرنے کی بجائے ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اگر تم واقعی صحیح معنوں میں اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک آیت نمبر 16 میں بیان فرمایا، اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاء، کیا تم اس ذات سے مامون ہو جو آسمان میں ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ جو آسمان میں ہے۔ گویا کہ اللہ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں نہیں، نہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہاں، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، لیکن ہے کہاں وہ؟ آسمان پر، عرش پر ہے۔ اور قرآن کریم میں 7 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عرش پر ہے۔ 6 جگہ تو یہی الفاظ ہیں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور 7ویں جگہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے۔ تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اور ہم اپنے حساب سے جو چاہے کہیں۔ اللہ کا کلام سچا ہوگا یا ہماری بات سچی ہوگی؟ جی، تو ہمیں یہ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں وہیں سے لینا چاہیے جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش، استوا کا معنی ہے علا وارتفع، کہ اللہ بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ یعبدون کا معنی کیا ہے؟ یعبدون کا معنی ہے یوحدون، یعنی تاکہ بندے عبادت کے سارے کام ایک اللہ کے لیے خاص کریں، توحید کا اقرار کریں اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کی تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو، چاہے وہ قول یا فعل ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، بلکہ عبادت کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ محبت، محبت کدھر ہوتی؟ ڈر کدھر ہوتا؟ توکل کدھر ہوتا؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں عبادت ہیں۔ تو گویا کہ عبادت کا تعلق جہاں بول سے ہوتا ہے، جہاں کرنے سے ہوتا ہے، وہیں دل سے بھی ہوتا ہے۔ اور عبادت خاص ہونی چاہیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے انکار ہے، اس کے بعد اقرار ہے۔ کس چیز کا انکار ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں ان کا انکار ہے۔ اقرار کس چیز کا ہے؟ اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے 2 پیلرز ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہوتے ہیں، ایک انکار، دوسرا
اقرار، لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے۔ تو جب تک کہ انکار نہیں کریں گے تب تک کہ اقرار صحیح نہیں ہوتا۔ انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ سارے معبودوں کا جن کی عبادت ہوتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو لا نہیں ہے، الہ معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو پہلے ہم نے کیا کیا؟ انکار کیا، پھر ہم اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی مانگ ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتایا۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4 چیزیں ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تصدیق کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ توحید ہے، کیونکہ توحید کے اقرار کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ گویا کہ سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 56 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اور انہوں نے یہی تاکید کی اپنی قوم کو کہ صرف وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت یعنی شرک سے بچیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک جاننا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ کہ اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی کائنات کو روزی دے رہا ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی کائنات کو سنبھالے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہیں ان میں اللہ کو یکتا جاننا توحید ربوبیت ہے۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اور رب کی بہت سارے صفات ہیں، جس نے ہم کو معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا کیا اور ہم کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات کو بنایا، ہم کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات کو بنایا۔ تو اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا کہ اسی کو روزی دینے والا سمجھا جائے، اسی کو پیدا کرنے والا سمجھا جائے، اسی کو کائنات کو چلانے والا سمجھا جائے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے کاموں میں ایک جاننا، بندوں کے کاموں میں ایک جاننا۔ دوسرے نمبر پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا۔ دعا عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے۔ یہ ساری چیز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو توحید الوہیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے جو بھی کام ہیں ان میں ایک جانا جائے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اسماء و صفات، اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام اور صفات کا مطلب ہوتا ہے صفتیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری صفتیں ہیں۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ ان گنت ہیں، اللہ کے نام ان گنت ہیں، 100 ہی نہیں ہیں، لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی ان 100 ناموں کو گن لیتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ 100 ہی نام نہیں اللہ کے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان گنت نام ہے اللہ کے۔ ان ناموں میں سے 100 نام کی یہ خوبی بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اور اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کے تعلق سے
ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ان ناموں اور ان صفتوں میں اللہ کو یکتا جانیں. جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں، اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کے جیسے نہیں، اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کے جیسے نہیں، لیکن اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں ابھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ابھی نگرانی کر رہا ہے، اس مجلس کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں. سورہ الشعراء آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا اس کے جیسے کوئی چیز نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، لیکن اس کے جیسے کوئی چیز نہیں. ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سننے میں، ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے سننے میں، اللہ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے. ایک ہاتھی کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ایک چیونٹی کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھی کے ہاتھ میں اور چیونٹی کے ہاتھ میں کتنا فرق ہے. تو ویسے ہی انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا سننا، اللہ کا سننا، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. عبادت کی کچھ شکلیں بتائیں. کون کون سی چیزیں عبادت ہیں؟ جیسے دعا کرنا عبادت ہے، فریاد کرنا عبادت ہے، مدد طلب کرنا عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے، خوف عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل بھروسہ عبادت ہے. اسی طریقے سے انابت رجوع کرنا، اللہ سے رجوع، یہ بھی عبادت ہے. محبت عبادت ہے. خشیت یعنی ڈر، یہ بھی عبادت ہے. رغبت، اللہ کی رغبت ہو، یہ بھی عبادت ہے. اور رہبت یعنی ڈر، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے. رکوع، یہ بھی عبادت ہے. سجدہ، یہ بھی عبادت ہے. خشوع، یہ بھی عبادت ہے. تذلل، ذکر اور قرآن کی تلاوت، یہ سب عبادت ہے. سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ کیا ہے؟ شرک. دوسرے لفظوں میں اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے. اللہ نے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا. تو گویا کہ کوئی آدمی شرک کیا تو اس کی معافی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر جو آدمی شرک کی حالت میں مرتا ہے اس کے سارے اعمال اکارت جاتے ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نبی شرک کرے، لیکن اللہ نے کہا کہ شرک وہ جرم ہے کہ کوئی بھی کرے، نبی بھی کرے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور جو کوئی شرک پر مرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور شرک کی دو قسمیں ہیں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک. شرک اکبر کیا ہے؟ یعنی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک قرار دیا ہے اور جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، مردوں سے مانگنا، یا زندوں کو ہی سجدہ کرنا، زندوں سے ہی مانگنا، ایسی چیزیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، جیسے شفا مانگنا، جیسے اولاد مانگنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر وہ ساری چیزیں ہیں جسے شریعت نے شرک کہا ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی. گویا کہ شریعت نے کہا ہے شرک ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا. جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. الٹپ بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں، بیٹے کی قسم، آنکھ کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بیوی کی قسم. جائز ہے؟ شرک ہے. لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. تم اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طریقے سے ریاکاری.
دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے یہ کام کرانا ہے، اگر آپ چاہیں گے، اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ لفظ استعمال جو کیا تھا اس صحابی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں برابری لازم آتی ہے۔ دیکھیں، توحید اور شرک کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تم کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ہاں، کہنا ہے تو کہیں گے اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ پھر کہنے سے کیا ہے؟ دوری لازم آ جاتی ہے، اور کہنے سے برابری لازم آتی ہے۔ پھر اور میں اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر دھاگا باندھتا ہے، ہاتھ میں چھلا پہنتا ہے، چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پیتل کا چھلا پہن رکھا ہے۔ پوچھا کیوں تم نے پہن رکھا؟ اس نے کہا من الواہن، ایک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی۔ وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، اگر اس سے چھلے کو پہنے ہوئے مر گئے، کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ اس کا ایمان اللہ پر تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ چھلا جب پہن لیں گے، بہت سارے لوگ دھاگے باندھتے ہیں، بولتے ہیں کہ بابا نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر اس کو پہنے ہوئے مر گئے، کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی دھاگا ٹھیک کرے گا، تب تو اس نے بڑا شرک کیا۔ اور اگر اس نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک تو نہیں کرے گا لیکن یہ وسیلہ بنے گا، ٹھیک تو اللہ کریں گے لیکن یہ وسیلہ بنے گا، تو یہ چھوٹا شرک ہو گیا۔ اور چھوٹا شرک جب ہم کہتے ہیں نا، تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ چھوٹا شرک معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس سے ایک بندے کو بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے شرک کب شروع ہوا؟ سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ کیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا؟ کس وجہ سے؟ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں 5 نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ نوح میں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، صالحین جن کو کہتے ہیں، اولیاء جن کو کہتے ہیں، قوم نوح کے یہ اولیاء لوگ تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان ان سے محبت کرنے والوں کے پاس آیا اور یہ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے اسٹیچو اپنی مجلسوں میں سجا لیتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا کیا اور ان کی اسٹیچو اپنی مجلسوں میں سجا لیا۔ جب سجانے والے گزر گئے، بنانے والے گزر گئے اور ان کی اولاد آئی، تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کے یہ سمجھایا کہ یہ جو اسٹیچو تمہاری مجلسوں میں ہیں، تمہارے آبا و اجداد ان کے پاس آتے تھے، مانگتے تھے، ملا کرتا تھا، تم بھی مانگو۔ چنانچہ لوگوں نے اللہ کو بھول کر انہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ تفسیر امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول صحیح بخاری میں یہ تفسیر بیان کی ہے۔ گویا کہ شرک ایسے شروع ہوا کہ بزرگوں کی شان میں غلو کیا، لہذا شرک شروع ہو گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر بزرگوں کی شان میں غلو کرتے ہیں، شرک تک وہ عمل ہم کو پہنچا سکتا ہے۔ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کی تعریف میں مبالغہ کیا جائے، ان کو ان کے مرتبہ سے اونچا کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہیں وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور اللہ نے پھر ولی کی تعریف کی، کون ولی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی شیار تھے۔
ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو اور پرہیزگار ہو، تو ایسا ولی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس کی شان میں مبالغہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں غلو مت کرنا، میری تعظیم میں مبالغہ مت کرنا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے شرک پیدا ہوا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دن ہیں، آخری دنوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، لولا ذلک لأبرز قبرہ، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ کی امت بھی آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لے گی، تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پر بنائی جاتی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کی شان میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں سے دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ مردوں سے دعا کرنا یا زندوں سے ہی کیوں نہ ہو، کہ جس کی طاقت نہیں ہے وہ چیز مانگنا یہ شرک ہوتا ہے، لیکن کسی سے ایسی چیز مانگے جس کی اس کو طاقت ہے تو یہ شرک ہے نہیں۔ جیسے ہم نے کسی سے کہا کہ ہم کو ہاسپیٹل چھوڑ دیجئے، اور انہوں نے اپنی گاڑی سے مجھے ہاسپیٹل چھوڑ دیا، تو یہ تو تعاون ہے، اچھی چیز ہے، وتعاون علی البر والتقوی۔ جو نارمل عادت ہوتی ہے اس میں اگر کسی سے مدد لے رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے جس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو جو کوئی گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ کفر کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور آخری ایک دو سوال پر اپنی بات ختم کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ واسطے کا محتاج ہے دعا کرنے کے لیے؟ جی نہیں، اللہ نے خود فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 176 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ ڈائریکٹ کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ تو پوچھتے ہیں تو میں قریب ہوں، ان کی دعا سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا میں سنتا ہوں۔ کیا مردے دعا سنتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ جب نبی ساری انسانیت سے افضل ہستی مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہم کیسے سنا سکتے ہیں بھائی؟ اور مردے اگر سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ بولتے ہوئے دیکھا مردوں کو؟ اگر سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ مردے نہیں سنتے۔ اللہ نے سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سپوز ڈیٹ مان لیا کہ سن لیتے ہیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بولنا بھی تو چاہیے، جواب بھی تو دینا چاہیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ گویا کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے ایسی چیز میں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، مردے کو شفا دینا ہے، اولاد دینا ہے، اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا،
کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکار رہا ہے تو یہ شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ 28 سوالات تک ہم پہنچ چکے ہیں، بہت ہی اہم سوالات ہیں اس میں، اس لیے میں نے اس کتاب کا چوائس کیا ہے۔ اس کتاب کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاکہ اس کتاب کے جو سوالات ہیں ہم ان کو سمجھ سکیں۔ تو سرسری طور پر ہم صرف آپ سے پوچھیں گے، ہم توحید کیوں سیکھیں؟ ہم توحید کیوں سیکھیں؟ بتا سکتے ہیں کوئی بھائی؟ ہیں؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جی اللہ کا ڈر، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں، جنت جہنم اسی لیے بنایا، نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے نا۔ اور توحید کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم کو سکون ملتا ہے، جنت ملے گی۔ جی ہمیں توحید کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے۔ جی قرآن اور حدیث سے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارے نبی کون ہیں؟ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اللہ کی نشانیوں سے اور اس کے مخلوقات سے۔ جی اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ کیا دلیل ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کیا دلیل ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی 4 مانگ ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کریں، جن کاموں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی بات ویسے ہی کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جس کا حکم شریعت نے دیا ہے کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی؟ اور توحید اسماء و صفات۔ جی توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا۔ جی آسان سا لفظ۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ کو عبادت میں ایک جاننا۔ اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ ہاں اس کے ناموں میں اللہ کو ایک جاننا۔ جی شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ شرک اکبر کیا ہے؟ بڑا شرک ہے۔ اور شرک اصغر کی کوئی مثال دیجئے؟ ریاکاری اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں، یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ شرک سب سے پہلے کب شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ کیوں شروع ہوا؟ بزرگوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مردوں کو پکار سکتے ہیں؟ نہیں۔ مردے سنتے ہیں؟ اللہ نے کہا انکا لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جب مردے سنتے نہیں ہیں تو ہم ان کو پکار بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم پکاریں گے کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔